बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं मुस्तफ़ा अवान अपने सैगमेंट इतनी सी बात। हाँ जी, गल बात थोड़ी जी होंदी है जी बंदे नूं समझ आ जाए। थंबनेल पर आपने देखा होगा जी, एक लाइन है, एक कोटेशन है, नेकी कर दरिया में डाल। इतनी सी बात। ये बात यानी मैं क्यों करने जा रहा हूँ आपके साथ। सोसाइटी में जब आप मुख्तलिफ रवैये देखते हैं, मुख्तलिफ एटीट्यूड देखते हैं, चाहे रोज़ मरा के आप यानी मामलात देखते हैं, तो आपको लोगों का मिजाज भी पता लगता है, लोगों के मामलात भी पता लगते हैं। अच्छा, फिर आप जब अपनी कम्युनिटी से निकल कर कहीं बाहर देखते हैं, बैरून ममालिक की कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, अच्छा उनके मामलात देखते हैं, उनकी सहूलतें देखते हैं, अच्छा उनका कंडक्ट एक दूसरे के साथ आप देखते हैं, तो डेफिनेटली आपके जहन में यानी कुछ चीज़ें यानी आती हैं। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना कि याद रखिए कि जो यानी नेकी होती है, नेकी ये एक यानी ऐसा अमल है कि जिसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जेड़ी नेकी की ठीक डेफिनेशन है ना, कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। एक एटीट्यूड है ना कि नेकी की जाती है खालिस्तन। एक तो आप यूं कर ले, थोड़ा सा चलें यानी इस साइड पे आ जाएं, जैसे जिस सोसाइटी में हम जाते हैं तो हम हर काम में अल्लाह मियाँ की ज़ात अक़दस को भी ले आते हैं, और अल्लाह मियाँ हर मामले में उनका डेफिनेटली एक हिस्सा है। खुदा के हुक्म से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये है ना कि चले हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, यानी यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि जब भी हम नेकी करते हैं तो यानी हमारे माइंड में जो एक चीज़ होती है कि यार अल्लाह नू राज़ी करना है। पहला जो पॉइंट आपके जहन में होता है ना कि अल्लाह को यानी राज़ी करना, यानी पहला सवाल ये होता है यानी हमारे जहन से। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, यानी जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ आप रह रहे हैं, और तो ये एक यानी हमारी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये भी है कि जब नेकी कर दी जाती है किसी के नाल, मिसाल तौर पर मैं किसी को नौकरी दे देती है, मैं किसी की फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती है, तो फिर अब उसके अंगेंस्ट जो जिस तरह का हमारा यहाँ पर रवैया है, फिर एक्सपेक्टेशन लेवल है होंगे कि जनाब हम वापसी तक तो बंदा मैनू रोज़ सलामा झाड़ेगा, ठीक है। तो फिर हुण है कि मैं उन्होंने खरीद लिया, जेड़े वेले भी मैनू कोई जरूरत होंदा तो मैं उहदे कोल कई मामलात जो है वो यानी फ़ायदा चुक सकता। मतलब ये एक आपके लाशऊर में एक चीज़ यानी बैठी हुई है, हमारे लाशऊर में ये चीज़ बैठ गई हुई है कि तुसी नेकी कर ली है जनाब, ठीक है, अल्लाह भी तुहाडे ते राज़ी हो गया है, तुसी अगले ते एहसान भी चाड़ दिता है, ठीक है जी। तो हुण जनाब तुहाडे कोल रिमोट कंट्रोल है तो अगले नूं तुसी हुण रिमोट कंट्रोल। अच्छा, ये तो वो यानी माइंड सैट है जो यानी हमारी सोसाइटी में चल रहा है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अक्सर आप देखते होंगे, डॉक्यूमेंट्री आप देखते होंगे, मैंने ये बात पहले भी की है कि मैं एक दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, शायद ऑस्ट्रेलिया की थी, तो वहाँ पर यानी एक परिंदा था, तो वो कहीं ये जो बिजली वाली तारें वगैरह होती हैं तो वहाँ पर वो फंस गया। तो जिस तरह उसको रेस्क्यू किया यानी वहाँ के जो अदारे थे, अवामो नास की भी उसमें पूरी पूरी पार्टिसिपेशन थी, और जिस तरह फिर उन्होंने उसको बचाया, फिर उसका ट्रीटमेंट किया गया कोई हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो उसको मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जानवर ये जो परिंदे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ एक अगर ਅਸੀਂ किसी ਨੂੰ दाना भी पा रहे हैं तो वो भी ਅਸੀਂ आसान कर रहे हैं। मतलब हमारी एक सोच है। तो मौजूद दुनिया में या अल्लाह ताला के यहाँ तो डेफिनेटली एक च्यूंटी है तो उसकी भी एक हैसियत है, अच्छा उसके भी हकूक़ हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं नई नई जब म्यूज़िकल फील्ड शुरू की तो आलमगीर साहब हमारे पाकिस्तान के जी बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। एक आध दफ़ा उनकी ज़ियारत का भी मुझे मौका मिला जब मैं म्यूज़िकल फील्ड में था, टीनेजर था, तो मैंने उस वक्त उनसे मुलाकात भी हुई। तो एक जगह पर मैं उनको बात करते हुए सुन रहा था, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया ना कि भाई सर आपकी कामयाबी का क्या राज है।
تو انہوں نے کہا کہ ایک اصول یہ ہے کہ یار وین یو ڈو اے تھنگ ڈو اٹ رائٹ، اور محنت پورے تن من دھن سے کرو تو کامیابی کی امید تھوڑی لگاؤ. اور اس سے بڑی بات انہوں نے کہی. پھر انہوں نے کہا جی کہ دوسری چیز جو میں نے سیکھی ہے بہت زیادہ فیم لے کر ورلڈ لیول پر، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، بڑا پیار مل رہا ہے، کہ جب آپ کسی سے کوئی بھلا کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی عالمگیر صاحب نے، میں سن رہا تھا کہ جب آپ کسی سے بھلا کرتے ہیں تو بے لوس ہو کر کریں، اور پھر اچھائی کی توقع یا ریٹرن کی توقع نہ کریں. کہنے لگے یہ نیکی ہے، یہ بھلا، دس از یور کنٹریبیوشن. تو یہ کافی پرانی بات ہے، مطلب نا میں آپ کو یعنی کئی دہائیں پہلے بات، اور وہ میرے ایک ذہن میں ایک چیز بیٹھی، میں نے ایک لیسن لیا کہ ایک بہت بڑا کامیاب انسان اور بڑی خوبصورت بات کہا رہا کہ بھئی جب آپ کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو پھر آگے سے توقع نہ رکھیں. اچھا، اسی چیز کا نام ہے جی نیکی. اور یہاں سے یہ بڑوں نے کوٹیشن بنائی کہ نیکی کر دریا میں ڈال. ہمارے یہاں میں یہاں یعنی ایٹیٹیوڈس دیکھتا ہوں، آپ یقین کریں کہ ہم کبھی بھی کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں، کوئی بھلائی کر دیتے ہیں، کسی کو فائنینشلی سپورٹ کر دیتے ہیں، کسی کو کوئی نوکری دلوا دیتے ہیں، تو پھر اسی ساری زندگی اس چیز کو، اگر وہ بندہ کدھر 2 نمبری بیچارہ کر ہی جاتا ہے یا تھوڑی توقع تو انج کہہ لو کہ پورا نہیں اترتا، تو پھر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اور پھر جس طرح کی ہم ان کے ساتھ جیڑی اسی کو پھر سٹیٹمنٹ دیندے ہیں، ٹھیک ہے جی میں دے نال انج کیتے سی، ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰج ਕੀਤਾ تو حضرت علی ਦਾ کال ہے نا کہ جہدے نال نیکی کرو تو پھر ادے شر تو بچو. پھر ہمیں یہ چیز آج، حالانکہ جو نیکی ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی آپ کی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، کوئی آپ کی پرسنل خواہش نہیں ہوتی، اور نیکی آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے. کوئی خدا نخواستہ آپ کا دشمن ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نفرت اور محبت کا جو ایک یعنی جو فیلنگز ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر تو آپ ایک اچھائی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے آپ اس کی یعنی مدد کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں یورپ کی سوسائٹی کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کتنی انوینشنز ہوئیں، کتنی کچھ ترقی دنیا نے کی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی کمپلشنز نہیں لگائیں کہ اے چیز کمپیوٹر بنایا تو ان صرف امریکہ چ رہنا ہے یا صرف برطانیہ چ رہنا ہے. اقوام عالم کے لیے مطلب ایک چیز انہوں نے دے دی، اس سے انہیں بزنس بھی ملا، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے اکثر اپنے دوستوں کو، ایک مولوی صاحب تھے تو وہ ایک دن دعا فرما رہے تھے، حنود جو کی یعنی وہ تباہی کی دعائیں کفار کی کر رہے تھے، ان کے آگے بڑا اچھا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا، میرے خیال میں جرمنی سے بنی ہوئی تھی، اور موبائل ان کے پاس تھا، بہت زبردست قسم کا موبائل تھا جی، ایپل کا. اور وہ جناب مطلب یہ کہہ رہے، میں بس پہ کے ہی سوچتا پیا سا، میں کہ یار اتنے وہ کہنے نا کہ تسی نیکی کر دے ہو تو پھر جہدے نال نیکی کرو دے نال شر. میں کون مولوی صاحب دے آیا دے ہاتھ تو یہ انہوں نے بد دعاواں دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جناب کہ نیکی کے بعد نا پھر ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، نیکی بے لوس ہو کے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. نیکی کو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ تو آپ ایک ایکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ فائدہ صرف 10 بندے نو پہنچنا چاہیے، نہیں یار. اگر زیادہ سے زیادہ لوگ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور کسی سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس میں یعنی بڑا یعنی زبردست قسم کا آپ کا جو ہے وہ یعنی معاملات آپ کے ہو سکتے ہیں. اچھا، اب یہ چیز اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی ٹاپک پہ، کیونکہ لمبا ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ یہ تعالیٰ یعنی ہم یعنی اور بات کریں گے، یعنی مزید بات کریں گے. تو بس ایک نیکی کے لیے آپ کو تھوڑا سا یعنی ہونا چاہیے، یعنی امپارشل ہو کر اور خالصتاً کسی یعنی کام کو ایک ذمہ داری سمجھ کے کسی کی اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو دس از یور رسپانسبلٹی یار، اس میں کوئی آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. تو انہی رویوں کو جناب حکیم لقمان صاحب کی کتاب سے میں نے ایک ریفرنس لیا، اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کیجیے گا جی اپنے یعنی جو میں نے بات کی ہے.
کہ ہم اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. ایک بھیڑیا تھا، اس کے گلے میں جناب ہڈی پھنس گئی، کہیں کچھ کھا پی رہا تھا تو وہ کوئی کھاتے کھاتے ایک ہڈی آ گئی کہ ہڈی اس کے گلے میں پھنس گئی. اب جناب وہ کبھی لومڑی کے پاس جائے، کبھی کسی کے پاس جائے، کبھی کتنے جائے، کبھی کتنے جائے، اور اللہ دا واسطہ جی میری گلے جو ہڈی نکالو، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں. تو ہر کسی بندے نے، کسی نے تمسکر اڑایا، کسی نے کہا تیرا علاج ٹھیک ہے، تو بڑا ظالم ہے، یہ ہے وہ. آخر میں ایک بغلہ، آپ کو پتہ ہے بغلے کی جو چونچ اور گردن کافی لمبی ہوتی ہے، تو اس کو ترس آ گیا اس بھیڑیے پہ. تو اس نے کہا کہ چلو جی بھیڑیے صاحب تہاڈا گلے دی ہڈی میں کڈاں گا، تسی اپنا منہ پورا کھولو لیکن وعدہ کرو کہ کدھر تسی مینوں نقصان نہیں پہنچاؤ گے. کہ اس کے اندر ایک سر وہ خوف تو تھا نا، اور بھیڑیے کی فطرت کا بھی اسے پتہ تھا. تو خیر وعدہ وعید ہے جناب، سالس بھی آ گئے، سارا کچھ بھی. تو بغلے نے جناب اب اپنی ٹیکنالوجی استعمال کی کہ وہ چونچ جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال کے کافی اندر جا کے تو وہاں سے وہ ہڈی نکال کے ایسے ایسے کر کے جناب باہر لے آیا. ہڈی نکلی تو بھیڑیا صاحب جڑے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے جناب. تو اب کیونکہ اس سے پہلے ہڈی نکالنے سے پہلے وہ بغلے کو یہ لالچ دے بیٹھا تھا کہ جناب میں تمہیں انعام بھی دیواں گا، ویکھی انعام ایسا دیواں گا تو زندگی بھر یاد رکھیں گا. اب جب ہڈی نکل آئی اور بھیڑیا سکون میں آ گیا تو بغلے نے کوشچن کیا جی کہ جناب حضور اللہ ہن میرا انعام مینوں دیو. تو انہیں کہا کیڑا انعام، کدا انعام، یہ تھوڑا ہے کہ تیری گردن جیڑی ہے وہ میرے منہ چاہیے سی تے میں ترس کھاندے تیری جان بخشی دی ہے. جا تو جو میرے نال کیتا دی میں نیکی ہے کیتی کہ میں تیری جان بخشی دیتی. سو اسی چیز کو ذرا تھوڑا سا ریلیٹ کریں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے یعنی رویے کیا ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے اگلے سیگمنٹ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، بلوس نیکی کرنے کی توفیق دے، اچھا سوچنے کی توفیق دے اور پازیٹیو سوچنے کی توفیق دے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں جی، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور اپنی اوپینین ضرور دیں، اور اس بات کو باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں، اس کو شیئر بھی کر دیا کریں. ٹھیک ہے جی، اور شاید یعنی ہماری کوشش سے کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک لی اجازت، اللہ حافظ.